یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ تمام پیارے ناظرین کی سلامتی ہو۔ بلیورز لائف یعنی ایماندار کی زندگی، آج کی ہماری اس مبارک نشست میں جو کہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 8 ہے، خداوند کے عظیم خادم پاسٹر ڈاکٹر جان باسکو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج مسیح ہمارے خداوند کی زبان پاک سے ادا ہونے والے 7ویں صلیبی کلمے پر ہم سیکھنے والے ہیں۔ سو ہم ویلکم کہتے ہیں سر، ویری وارم ویلکم، Thank you very much. may God bless you۔ اور یقیناً آج اس نشست میں ہم برکت اور قوت اور مکاشفات کی اور روح القدس کے نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ بڑے گہرے بھیدوں کی تعلیم جو ہے وہ پانے والے ہیں، کیونکہ ہماری شاہدرہ کی سرزمین کے یہ سپوت ہمارا فخر ہیں جو کہ اپنی فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تھیولوجیکل ایجوکیشن میں مایہ ناز ہیں، بڑے ہی یہاں خدا کے عظیم سورما ہیں۔ سو سر جی، آپ کی آمد ہمارے you very لیے much. باعث مسرت ہے۔ سو عزیزو، آئیے ایپیسوڈ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ لیں گے خدا کے خادم کی خدمت کے بارے میں، ان کی منسٹری کے بارے میں، ان کے بائبل کالج کے بارے میں۔ یقیناً یہ بہت ہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان پاسٹر ڈاکٹر جان باسکو صاحب موجود ہیں۔ جی سر، آپ اپنا تعارف جو ہے سامعین کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے متعلق اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں۔ جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار خداوند یسوع مسیح کا، جس کی وساطت سے، جس کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں، اور اس کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے بھائی پاسٹر آشکار بھٹی صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کے ساتھ اس نشست میں شامل ہو سکوں۔ پادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں یسوع مسیح کا خادم ہوں، اور مجھے وہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ 8 چرچز پلانٹ کیے ہیں ابھی تک، Praise God۔ اور 3 بائبل کالجز ہیں مختلف سٹیز میں، یہاں شاہدرہ میں اور اوکاڑا میں اور گجرانوالہ میں۔ Praise God۔ ابھی تک بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے بائبل کالج سے، جس کا نام ریویلیشن تھیولوجیکل سیمنری ہے، یہاں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوئے اور خداوند کے کھیت میں بڑی سرگرمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سنڈے سکولز اور جو چرچ کی ساری ضروریات ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ مجھے وہ خدام کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انٹرنیشنل لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم پر میں 2012 سے کام کر رہا ہوں لیڈرشپ کو بڑھانے کے لیے۔ لائف ورڈ مشنز ان پاکستان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، جو سوٹریولوجی پر کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اب یہاں پر شاہدرہ میں خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کے خادمین مجھے عزت دیتے ہیں اور اپنی عبادات میں مدعو کرتے ہیں تاکہ میں خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ جے مسیح کی، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ سو جیسا کہ ناظرین میں نے آپ سے شیئر کیا کہ آج ہم مسیح ہمارے منجی خدا کی زبان پاک سے ادا ہونے والے 7ویں صلیبی کلمے پر خدا کے خادم سے سیکھنے والے ہیں۔ سو آئیے، اس سے پہلے کہ ہم تلاوت کلام مقدس کریں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا کے خادم ہی دعا میں رہنمائی کریں گے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خدائے قدوس و برحق، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمارے پروردگار، ہم انتہائی شکر گزاری کے ساتھ تیرے قدموں میں آتے ہیں، تیری قدم بوسی کرتے ہیں، کیونکہ ہم خاک ہیں اور تو خالق ہے، اور تو نے اپنا جلال مٹی کے ان برتنوں میں پوشیدہ رکھا ہے اور بوقت ضرورت تو اسے استعمال کرتا ہے۔ خدا آج کی اس نشست کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اس پروگرام کے لیے، بلیورز لائف کے لیے تیرا شکر ہو، جس میں تو نے اپنے
خادم پادری آشکار بھٹی صاحب کو یہ بوجھ بخشا کہ وہ اسے آرگنائز کر سکیں، اس کو مینیج کر سکیں، اس کو آن ایئر کر سکیں، اس کے لیے تیری شکر گزاری ہو. دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے، اس گفتگو کے وسیلے سے خداوند تیرا کلام ریکارڈ ہو اور لوگوں تک پہنچے، زندگیوں میں تبدیلی آئے، ایمانداروں کی زندگیوں میں، قائدین کی تبدیلیوں میں. یسوع مسیح کے اس پرفضل کلام کے وسیلے سے تبدیلی آئے اور خداوند آسمانی بادشاہی کو وسعت ملے. خداوند ساری ٹیم کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، یسوع کے نام میں آمین آمین آمین. سو آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم سب سننے پڑھنے والے، دیکھنے والے ڈھیروں برکت پائیں. سب کہیں آمین. جی محترم پادری صاحب، یقیناً آج کی نشست جو ہے، میرا ایمان ہے کہ مکاشفات اور بھیدوں کے کھلنے کی نشست ہے. سو واقعی خداوند کو جلال ملے. آپ جتنے دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور جو ہے بلیورز لائف کے اس پروگرام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور جو برکت کلام خدا کی تفسیر سے آپ پائیں وہ ضرور جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے گا، کیونکہ مسیح خداوند نے یہی سکھایا ہے، تمہیں مفت ملا ہے تم بھی مفت دو. سو یہ بوجھ جو ہے ہماری زندگیوں کا اولین مقصد ہونا چاہیے. سو 7واں کلمہ جو کہ مسیح ہمارے خداوند کی زبان پاک سے ادا ہوا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور پھر لکھا ہے کہ یہ کہہ کر انہوں نے دم دے دیا. سو بھائی صاحب، 7ویں کلمے کا پس منظر کیا ہے، یہ ناظرین کے ساتھ اور مجھ حقیر کے ساتھ ضرور آپ شیئر کیجیے. جی تھینک یو پادری صاحب. یسوع مسیح جب صلیبی سفر پر روانہ ہوئے جی تو یہ وہ 7 باتیں ہیں، یا 7 دفعہ یسوع مسیح نے جب اپنا منہ کھولا تو انہوں نے 7 باتیں کی. اور اگر ان کو تفصیلاً بیان کیا جائے تو یہ مکمل تھیولوجی ہے. اور ان کو سمجھنا اور حقیقت میں سمجھنا، نہ صرف تب جب ایسٹر قریب آ رہا ہو یا عید قیامت المسیح قریب آ رہی ہو اس وقت ان کو پڑھنا سمجھنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ان باتوں کو اپنی کلیسیاؤں میں روٹین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ زندگیاں تبدیل ہوں، ہماری بھی اور کلیسیا کی بھی. یہ جو بات، آخری بات جو یسوع مسیح نے جب وہ اپنی صلیبی سفر کے اختتام کو پہنچ رہے تھے، یسوع نے جو لاسٹ ورڈز کہے وہ یہ تھے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر انہوں نے دم دے دیا. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو یہ بات جو ہے یہ بنی اسرائیل میں کوئی نئی نہیں تھی. یہ بات وہ لوگ اکثر کہا کرتے تھے. زبور 31واں اس کی 5ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ یہ ورڈ لکھے ہوئے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. بنی اسرائیل کے نزدیک یہ کچھ نئی بات نہیں تھی، یہ اکثر وہ کہا کرتے تھے. اور جب میں زبور 31ویں کا ٹائٹل پڑھ رہا تھا تو وہ ہے توکل کی دعا، بھروسے کی دعا. تو اس طرح سے ہم اس کلمے کو جو ٹائٹل دے سکتے ہیں وہ ہے توکل کا کلمہ، اعتماد کا کلمہ، سپردگی کا کلمہ. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا کاملی اس کو سپردگی کا کلمہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کو توکل کا کلمہ بھی کہا، اعتماد کا کلمہ، بھروسے کا کلمہ، باپ اعتماد ہے نا اس کو. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. لیکن یہ بات جو ہے نا صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ بات کچھ اس سے زیادہ ہے. زیادہ یہ ہے کہ اسے اپنے باپ پر اعتماد ہے اور وہ اس بھروسے کے ساتھ کچھ آگے بڑھ کے کرنے سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. اب لوگ بنی اسرائیل
جب کسی مشکل میں سے گزرنے والے ہوتے تھے یا کسی ایسے حالات میں سے گزرنے والے ہوتے تھے جن کا انہیں پتا ہوتا تھا کہ شاید ہماری پہنچ سے باہر ہوں یا ہماری سخت سے باہر ہوں، تو وہ کچھ اس طرح سے ہی کہا کرتے تھے کہ اے باپ یا اے خدا، اے یہوہ، ہم اپنی روح کو تیرے سپرد کرتے ہیں، اب تو اس کی حفاظت کر۔ جی بالکل بالکل ٹھیک نا؟ یسوع مسیح کے یہ الفاظ جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں میں دے دیا، یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ، اب میں یہاں تک آ گیا ہوں، میں نے یہاں تک اپنے کام کو پورا کر لیا۔ اب اس نے کام کیا کیا پورا کیا ہے؟ پچھلے کلمات میں آپ نے سیکھا کہ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ تھا۔ یسوع نے کہا جب وہ سلیپ پر تھا تو اس نے کہا باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکو سے اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر اس نے یوحنا رسول سے، جو یسوع مسیح کا پیارا شاگرد تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے تیری ماں ہے، اور ماں سے کہا دیکھیے تیرا بیٹا ہے۔ اس نے محبت کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کرنے کے بعد اس نے اپنے اصلی کام کی طرف رخ کیا اور اس نے کہا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کفارے کا کلمہ ہے۔ اگر ہم شریعت کی کتابوں میں پڑھیں تو 2 برے بنی اسرائیل لیتے تھے، ایک چھوڑ دیا جاتا تھا، ایک قربان کر دیا جاتا تھا، لیکن یہاں وہ برہ ہے جو چھوڑا بھی گیا ہے اور قربان بھی کر دیا گیا ہے۔ ایک ہی برے سے 2 طرح کا کام لیا گیا، وہ چھوڑا بھی گیا اور قربان بھی کر دیا گیا۔ اور جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو پھر دکھ ہوتا ہے۔ جی بالکل، جس سے میں تکلیف آتی ہے تو اس کے بعد آتا ہے دکھ کا کلمہ۔ یسوع مسیح سلیپ پر کہتے ہیں میں پیاسا ہوں، تو اسے دکھ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اور پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد 6th جو سینگ ہے یسوع مسیح کا، جو ورڈ ہے وہ ہے تمام ہوا۔ اس نے کہا میں نے اپنے کام کو پورا کیا، اٹ از فنشڈ، مکمل ہو گیا، مشن کمپلیٹ ہو گیا۔ اور پھر اس بات کی طرف ہم آتے ہیں جس کو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں، سپردگی کا کلمہ، ملاپ کا کلمہ، توکل کا کلمہ، اعتماد کا کلمہ، اور وہ یہ ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ ہاللویا۔ Yes sir, this is the background of this word, sentence or word spoken by Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. So بھائی صاحب، یسوع مسیح نے نہایت کمزوری کی حالت میں یہ کلمہ جو ہے اپنے منہ مبارک سے ادا کیا ہے، تو پھر اتنا زور سے چلا کر کیوں کہا ہے؟ حالانکہ وہ کمزوری کی حالت میں ہے، اتنے دکھ، اتنے مظالم، اتنی آزاری سہ کر پھر بھی جو ہے وہ چلا کر زور سے انہوں نے کہا ہے۔ جی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ ایک سمپل سی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک فتح کی للکار بھی ہے۔ ہاللویا، کہ اس نے اپنا کام پورا کیا ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کام کو پورا کرنے کے بعد اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آپ نے کمزوری کی بات کی، بڑی خوبصورت بات ہے۔ یسوع مسیح انتہائی کمزوری کی حالت میں تھا۔ جب میں اس کو سائنٹیفکلی دیکھ رہا تھا تو یسوع مسیح کا خون باغ گتسمنی سے بہنا شروع ہوا، اور اس کے جو ہارٹ کی جھلی ہے اس کے اندر پلازما اور پانی جو ہے وہ الگ الگ ہونا شروع ہو گیا۔ اسی وقت سے لکھا ہوا ہے نا کہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بھر کر گرنے لگا، خون وہیں سے بہنا شروع ہو گیا، اور پھر کوڑے لگے اور ہاتھوں پاؤں میں کیل لگے، پسلی، یہ بات کی بات ہے، سوری، تو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا گیا۔ تو یہ سب کچھ ہوا، اور یسوع مسیح کا خون انتہائی بہا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی کیپلریز میں سے، اس کی آرٹریز میں سے خون ختم ہو چکا ہے، اور آکسیجنیٹڈ بلڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کی سرکولیشن پراپر نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آکسیجنیٹڈ بلڈ، آکسیجن سے بھرا ہوا خون جب آگے ٹریول نہیں کرتا ہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے جب بھی باپ کو پکارا ہے، یہاں میں انٹیمیسی ود گاڈ کی بھی بات کروں گا کہ اس کا باپ کے ساتھ ایسا ریلیشن ہے کہ باقی باتیں جب وہ کرتا ہے تو وہ بڑے آرام سے کرتا ہے، لیکن جب وہ باپ کو پکارتا ہے تو پھر وہ بڑا چلا کے پکارتا ہے۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں نا، اس نے جب کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی بڑا اس نے زور سے کہا۔ پھر اس نے جب کہا
اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, یہ بھی اس نے زور سے کہا. اور جب یہ کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, تو یہ بھی اس نے بڑا زور سے کہا. کیوں؟ اسے ایکچولی اپنے باپ کی قربت چاہیے تھی, اسے اپنے باپ کا ساتھ چاہیے تھا. دیکھیے نا, جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں, جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں, کوئی آرڈنری پرسن آئے, کوئی عام انسان آئے تو ہم اسے آرام سے ملتے ہیں. لیکن جب کوئی ہمارا پیارا ہمارے سامنے آتا ہے نا, تو کمزوری کی حالت میں بھی ہم چلانا شروع کرتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بندے کے گلے ملیں, اس کو زور سے بھینچ لیں اپنی باہوں میں. تو یہ وہ لگاؤ تھا, یہ وہ تڑپ تھی, یہ وہ انس تھا جو اس کا اپنے باپ کے ساتھ تھا, جس کی وجہ سے وہ زور سے کہتا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ہاللیلویا. اور یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہوں, لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور یہ کہہ کر اس نے اپنی جان دے دی, اس نے دم دے دیا. سو یسوع مسیح خالق کل ہے اور پورے اختیار کا مالک ہے وہ. اس سے کوئی اس کی جان چھین نہیں سکتا تھا, کوئی اس سے جان لے نہیں سکتا تھا اس کی. آپ کو پتا ہے کہ جب ہیرودیس نے, پلاطس نے کہا کہ تو میرے ساتھ اپنی بات شیئر کر, تجھے پتا ہے کہ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے. اس نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, مجھے اپنی جان دینے اور لینے کا بھی اختیار ہے. یوحنا کی 10ویں باب کی 18ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو وہ کہتا ہے مجھے اپنی جان دینے کا اور پھر اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. سو یسوع مسیح اپنے باپ کے سپرد اپنے آپ کو کر رہا ہے تاکہ اگلا کام وہ کر سکے. ہاللیلویا, پریز جیسس, پریز جیسس. جی پیارے ناظرین, یقیناً آپ کو برکت مل رہی ہے, مجھے تو بہت برکت مل رہی ہے. تو بھائی صاحب, ایک بات یہاں پہ ہم سب کے لیے گوش گزار کرنا, کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیا یسوع مسیح جان دینے کے بعد سیدھے آسمان پر چلے گئے؟ یہ بڑا خوبصورت کوشچن ہے, اور یہاں پر اکثر تفسیر میں غلطی ہو جاتی ہے. جی, کہ یسوع نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, تو وہ اسٹیفنس کی طرح فوراً سیدھا اوپر چلا گیا. کیونکہ جب ہم اسٹیفنس کو دیکھتے ہیں وہ شہید ہو رہا ہے, تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. سیم ورڈز وہ بھی استعمال کرتا ہے. اور ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو اس نے یسوع مسیح کو باپ کے داہنے طرف کھڑا دیکھا, اور اس کی روح جو ہے وہ آسمان کی طرف ٹریول کر گئی, چلی گئی. لیکن یسوع کے ساتھ ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر سیدھے نہیں گئے, بلکہ افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ افسیوں 4 باب کی 9ویں آیت میں کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں بھی اترا. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں ایک اور ریفرنس شیئر کرنا چاہوں گا. یوحنا کی انجیل 20واں باب اس کی 17ویں آیت میں جب یسوع مسیح زندہ ہوئے جی تو اسے مریم ملی, جی ٹھیک ہے نا, اور وہ یسوع مسیح کو ٹچ کرنے لگی. یسوع نے کہا مجھے مت چھو, مجھے مت چھو, کیونکہ میں ابھی اپنے باپ کے پاس نہیں گیا. جی 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 جی, یسوع باپ کے پاس نہیں گیا, وہ کہیں اور گیا. وہ کہاں گیا؟ لکھا ہوا ہے وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا, وہ عالم ربا میں اترا. اور وہ جو بات ہے نا, تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, وہ فردوس جو ہے وہ زمین کے نیچے کے علاقے کا نام تھا. پیراڈائس وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں تھا. اور جو لوگ کرسچن بھی کہتے ہیں خدا آپ کو فردوس میں جگہ عطا فرمائے, نہیں, ہماری جگہ فردوس میں نہیں ہے, ہماری جگہ آسمان کی بادشاہی ہے. ہاللیلویا, پریز جیسس. ہم نے پیراڈائس میں نہیں جانا. پیراڈائس میں اس وقت لوگ جاتے تھے جب یسوع مسیح قربان نہیں ہوا تھا. اب ایسا نہیں ہے, اب ہم آسمان کی بادشاہی میں جاتے ہیں, کیونکہ اسٹیفنس جو ہے وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں نہیں گیا. جب یسوع مسیح قربان ہوا تو ڈیسٹنیز چینج ہو گئی. پہلے ساری روحیں زمین کے نیچے جاتی تھیں, عالم روا میں جاتی تھی. عالم روا کے 2 حصے تھے. جی, آپ وہ امیر آدمی اور غریب لازر کی اگر کہانی پڑھیں, ایک طرف امیر آدمی تڑپ رہا ہے, دوسری طرف غریب لازر جو ہے
ہاں وہ وہاں پہ آرام کر رہا ہے. جی جی ہاں اور اس نے کہا کہ اے باپ ابراہم لازر کو بھیج اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر میری زبان کو تر کرے. اس نے کہا نہ بیٹا نہ، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا. لازر وہاں تڑپتا تھا، اور اس کے علاوہ اب تیرے اور میرے درمیان، ہمارے درمیان میں ایک گڑھا ہے، نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، نہ کوئی ادھر سے ادھر آ سکتا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس وقت ساری روحیں جو ہمیں نیچے جاتی تھی، لیکن جب یسوع مسیح قربان ہوا، زندہ ہو گیا، تو ڈیسٹنی بدل گئی. وہ اب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایمانداروں کی روحیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں. اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اسطفنس شہید سے ہمیں ملتی ہے کہ اس کو جب شہید کیا گیا تو اس کی روح آسمان کی طرف گئی. یسوع مسیح کہاں اترا؟ یسوع مسیح زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا، قیدی روحوں کو آزاد کرنے کے لیے. اب یہ قیدی روحیں کون تھیں؟ قیدی روحیں وہ پرانے زمانے کے ایماندار تھے، جی ٹھیک ہے جی، جن کو ابلیس کے اس چنگل سے آزاد کروانا ضروری تھا. وہ نیچے کے علاقے میں اترا اور وہاں ایک کام ہوا. اب دیکھیے نا، میں وہ پہلے والی بات کرنا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ اے خدا، اے یہوہ، ہم اپنی روح تیرے سپرد کرتے ہیں تاکہ تو نیکسٹ کام میں ہماری مدد کرے. ٹھیک ہے، تو یسوع، مجھے کوئی کسی طرح بھی سمجھ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے شاید غلط تھیولوجی بیان کر دی، لیکن ایسے نہیں ہے. اگر ہم پس منظر کو دیکھیں تو وہی ہے جو میں کہوں گا. کیسے؟ اب یسوع مسیح نے ایک نیا اگلا کام کرنا ہے. اب اگلا کام یہ ہے، وہ اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، اور اب وہ خداوند کی مدد کے ساتھ، خدا باپ کی مدد کے ساتھ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترے. وہاں پہ ایک فائٹ ہوئی، وہ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا، اس نے ابلیس کے سر کو کچلا، اور پھر وہاں سے وہ فاتح ہو کر نکلا، اور بڑی آواز سے اس نے چلا کر کہا، اپنے ہاتھ کو اس نے اوپر اٹھایا، اور یوحنا پر جو ظاہر ہوتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، تو وہ کہتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، اور عبدالبا زندہ رہوں گا. اگلی بات جو ہے، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. ہاللیلویہ. وہ نیچے کے علاقے میں اترا اور اس نے موت اور عالم روا کی کنجیاں اس سے چھین لی. کو کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس موت کی کنجیاں کہاں سے آگی؟ شیطان. پھر اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ تو اس کے لیے ایک ریفرنس ہے، اگر آپ پڑھنے میں میری مدد کریں. عبرانیوں 2 باب کی 4 آیت آپ نے پڑھنی ہے، آپ بھی کھول لیجئے. تمام دیکھنے والے اس ریفرنس کو انڈر لائن کریں، ہائی لائٹ کریں، یہ آپ کے بڑے کام آنے والا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. تباہ کر دے اسے جس کو موت پر قدرت حاصل تھی. اس کے پاس موت کا اختیار تھا according to this reference، لیکن جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یسوع مسیح نیچے کے علاقے میں اترا، اس سے ساری اتھارٹی چھین لی. ہاللیلویہ. ٹھیک ہے جی، اور وہ جنگ میں فاتح ہوا اور وہاں سے وہ باہر نکلا. اب وہ مجھے یہاں پر نا زبور 23 بھی یاد آتا ہے، میرا گزر چاہے موت کے سائے کی وادی میں سے ہو. تو یسوع موت کے سائے کی وادی میں اترا. ہاللیلویہ. وہ وہاں پر اترا اور وہاں سے اس نے مکمل اتھارٹی کو چھین لیا اور اسے نہتہ کر دیا، اسے بے اختیار کر دیا. اور وہ سارا اختیار وہ لے آیا. یسوع نے وہ سارا اختیار لے لیا. اور آتے ہی وہ جب یوحنا پر ظاہر ہوتا ہے، وہی بات میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا، کہتے ہیں موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے. ہاللیلویہ. میرے باندھے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اور بڑی مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے وہ اختیار اپنے پاس نہیں رکھا. یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. تمہیں جو سن رہے ہیں، تمہیں کسی چیز سے کوئی ضرر نہ پہنچے گا. یسوع مسیح آسمان پر نہیں گیا. آسمان پر اس کے بعد وہ گیا. اعمال کی کتاب پہلے باب کے 9
40 دن وہ ساتھ رہا، Yes. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد وہ شاگردوں سے ملتا رہا، کوہ زیتون پر گئے، Yes. ٹھیک ہے جی، وہاں پر لکھا ہوا ہے اعمال پہلے باب کی 9ویں آیت میں، وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. پہلے اس کلمے کے بعد وہ آسمان پر نہیں گیا. جی، اس جی، بات کو نوٹ کیجئے، جی. وہ آسمان پر نہیں گیا، وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا تاکہ ہر ایک کے پاس گواہی ہو کہ یسوع قربان ہو گیا ہے اور ان کے لیے نجات کا انتظام ہو گیا ہے. ہاللویہ ہاللویہ. سو پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، یہ بہت بڑی پیاری Yeah. بات جو ہے یہاں کھلی ہے. تو آگے لکھا ہے تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا. یعنی یسوع کامل بشر کی طرح جو ہے ہوا، لیکن اپنے جلالی اور الہی اختیار کے ساتھ کیا ہوا؟ ابلیس جسے موت پر قدرت تھی غالب آیا اور اسے نیست و نابود کیا. یسوع مسیح کے نام کی جے. ہاللیلویہ. سو بھائی صاحب بڑی ہی بابرکت باتیں جو ہیں شیئر ہوئی ہیں. ناظرین یقیناً آپ نے برکت پائی ہے. ضرور آپ کامنٹس کیجئے اور خدا کے خادم کے لیے برکت چاہیے. تو آئیے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ہی بابرکت یقیناً یہ سیشن ہے. سو بھائی صاحب اس مبارک کلمے کا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس کا ایک مسیحی اور روحانی قائد کی زندگی پر کیا اثر ہے، کیا اس پر الحاق ہے، اس بات کی بھی آپ تشریح کیجئے، تفصیل بیان کیجئے تاکہ ہم بھی جانیں کہ اس مبارک کلمہ کے کیا اثرات ہماری زندگیوں پر مرتب ہو سکتے ہیں. شکریہ. میں نے ایک دفعہ یسوع مسیح کے چہرے پر دیکھا تو مجھے اس کے چہرے پر ایک اعتراض نظر آیا. اعتراض یہ تھا او لارڈ کہ میں نے اپنی کلیسیا کے بارے میں یہ کہا تھا کہ موت اور عالم رواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کلیسیا آج بھی موت اور عالم رواح کے بندنوں میں بندھی ہوئی ہے. اور پھر یسوع نے کہا کہ میں نے تو کلیسیا کو با اختیار بنایا تھا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو، ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. لیکن کلیسیا آج بھی بے اختیار ہے اور وہ اپنے اختیار کو پہچانے بغیر زندگی بسر کر رہی ہے. سو مسیحیوں کے لیے یہ چیلنج ہے اس کلمے میں چھپا ہوا. اس کلمے میں مسیحیوں کے لیے چیلنج ہے کہ یسوع تو اپنی روح کو خدا باپ کے سپرد کرتے ہوئے فاتح ہو گیا، اور اس نے وہ فتح اپنے پاس نہیں رکھی بہنوں اور بھائیوں، اس نے وہ فتح اپنے پاس نہیں رکھی، اس نے وہ فتح مجھے اور آپ کو دی. Hallelujah. We are victorious. اب ہم پر یہ منحصر ہے کہ ہم اس فتح کو استعمال کیسے کرتے ہیں، ہم اس کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے. بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ آج بڑی شکست خوردہ زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی اتھارٹی کو استعمال نہیں کرتے، وہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتے. وہ آج بھی ابلیس سے مار کھا رہے ہیں، ابلیس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، نہتوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ یسوع نے کہا میں نے تو تمہیں اختیار دیا. سو آپ اپنے حالات پر غالب آئیے. اگر آپ فائنینشیل کرائسس میں ہیں تو کہیے کہ یسوع نے اندھیری جگہوں پر جا کر اختیار کو چھینا. ڈارک ایریا تھا وہ سارا، موت کے سائے کی وادی تھی. یسوع گیا اور اس نے اختیار چھینا اور اختیار لا کے اس نے ہمیں فری میں دے دیا. لو یہ اختیار ہے، تم نہیں چھین سکتے تھے، میں نے آدم ثانی کے طور پر وہ اختیار چھینا ہے. لو میں نے پلیٹ میں رکھ کے تمہیں دے دیا ہے، اب اس اختیار کو استعمال کرو، اب اس اختیار کو استعمال کر. تو مسیحی بہن بھائیوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اختیار اب آپ کے پاس ہے. اگر آپ بیمار ہیں یسوع کا نام استعمال کریں اور بیماری سے بات کریں اور کہیں اے بیماری تو میرے جسم سے نکل جائے یسوع کے نام میں. اور اگر آپ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں تو فائنینشیل کرائسس سے بات کریں اور کہیں کہ آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں یسوع کے نام میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اختیار استعمال کریں. یسوع نے کہا ہے کہو گے تو ہو جائے گا. وہ فاتح یسوع آپ کی زندگی میں فتح دیکھنا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. اب دوسری بات اس کویسچن میں، دوسری بات کہ قائدین کے لیے اس میں کیا ہے. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو یسوع مسیح ایک مشن کو لے کے آیا اور اس نے
اس کو اچھے طریقے سے اختتام تک پہنچایا. اس نے اپنے کام کو پورا کیا, اس نے فنش ویل کیا, اس نے اچھے طریقے سے پورا کیا. تو قائدین یا مسیحی لیڈرز, میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا, اگر کوئی مسیحی لیڈر اس کو دیکھے یا سنے, یقیناً دیکھیں گے سنیں گے, تو میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. قائدین, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع میرا آقا, میرا سپہ سالار, میرا کمانڈر, وہ مجھے یہ سکھا کے گیا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں مجھے باپ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے اور مجھے اپنے مشن کو پورا کرنا ہے. یسوع اور پولس رسول کے الفاظ مجھے کافی ملتے جلتے نظر آتے ہیں. دوسرا تیموتھی 4 باب کی 7ویں آیت میں پولس رسول کہتے ہیں, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو پورا کیا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. تو اس نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے یسوع مسیح سے سیکھا. یسوع نے اپنی کشتی لڑی, یسوع نے اپنی دوڑ کو پورا کیا, اور جب ابلیس اس کے پاس ورگلانے کے لیے آیا تو اس نے اسے کہا, اے شیطان دور ہو, کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. یسوع نے ایمان کو محفوظ رکھا. تو میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے, بینگ کرسچن لیڈر, ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ ہر طرح کے حالات کو اپنے لیے سٹیپ بنائیں اور غالب آئیں, اپنے کام کو پورا کریں. دیکھیے, سردیس کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں, میں نے تیرے کسی کام کو اپنے حضور پورا نہیں پایا, نامکمل ہے سارے کے سارے کام. سو میرے عزیز لیڈرز, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, اپنے کاموں کو پورا کریں. جو خدمت آپ کو ملی ہے, جو توڑا آپ کو ملا ہے, اس کا لین دین اچھے طریقے سے کریں, صحیح طرح سے پورا کریں, پھر آپ فاتح ہوں گے. یسوع مسیح نے اپنا کام پورا کیا اور فاتح ہوا. اگر میں اور آپ اپنا کام پورا کریں گے تو ہم عزت کے ساتھ, سرخروئی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے. تو چیلنج ہے ایمانداروں کے لیے, فاتح زندگی بسر کریں, اور قائدین کے لیے چیلنج ہے کہ آپ کی خدمت میں کتنی بھی رکاوٹیں کیوں نہیں آتی, آپ نے اپنی دوڑ کو پورا کرنا ہے یسوع مسیح کی طرح. آپ نے اپنے کام کو پورا کرنا ہے اپنے آقا, اپنے سپہ سالار, اپنے کمانڈر یسوع مسیح کی طرح. اگر کہیں تھک جائیں تو اس وقت خداوند یسوع مسیح کو کہیں, اے یسوع مجھے بچا. وہ ہاتھ بڑھا کے آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے, وہ بچا سکتا ہے, وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. ایک نے اکیلا چھوڑا جانا تھا, وہ اکیلا چھوڑ دیا گیا. اب آپ اکیلے نہیں چھوڑے جائیں گے, آپ کو خداوند سنبھال لے گا. لیکن چیلنج ہے, اپنی دوڑ کو پورا کریں یسوع مسیح کی طرح, اپنے کام کو پورا کریں. وہ ہمارے لیے نمونہ بن گیا, وہ ہمارے لیے ایگزامپل بنا. مجھے اور آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. پولس نے فالو کیا اور عزت کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گیا. یوحنا نے اس کو فالو کیا, آسمان کی بادشاہی میں عزت کے ساتھ داخل ہوا. پیٹر نے اس کو فالو کیا, آسمان کی بادشاہی میں عزت کے ساتھ داخل ہوا. کیا میں اس کو فالو کروں گا تاکہ میں بھی اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں عزت کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ میں کہنا چاہوں گا, یہ گفتگو سننے کے بعد شکست خوردہ نہ رہنا ایماندار, فاتح ہو جاؤ. گواہیاں آپ جب یہ سنیں تو آپ نے کمنٹس میں بعد میں اپنی گواہیاں دینی ہے کہ میں نے یہ پیغام سنا, میں نے یہ گفتگو سنی, میرے گھر میں یہ پرابلم تھا, میں نے ابلیس کو ڈانٹا, میں فاتح ہو گیا. ہم آپ کی فتح کی گواہیاں سننا چاہتے ہیں. پادری اشکار صاحب, آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں جو فتح کی گواہیاں ہیں, جو پاسٹرز کی گواہیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی دوڑ کو مکمل کرنے کا عہد کیا ہے, مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس پر اور کام کر سکیں, اور انکریجمنٹ کا کام ہو, حوصلہ افزائی کا کام ہو, موٹیویشن کا کام ہو, اور ایماندار اور قائدین مل کر اس فتح کے جلوس کو شاندار طریقے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ گفتگو آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آمین آمین. سو پیارے ناظرین, یقیناً بلیورز لائف کی اس 8th ایپیسوڈ میں مسیح خداوند کی زبان پاک سے ادا ہونے والے 7ویں کلمے پہ بڑی ہی سیر حاصل, مؤثر اور بابرکت جو ہے وہ تعلیم ہم نے پائی ہے, اور ہم اس کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں. آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سر جھکائیں گے, آنکھیں بند کریں گے. خدا کے خادم کے لیے بھی آپ دعا ضرور کیجئے تاکہ خدا انہیں اپنی گواہی کے لیے دنیا کی انتہا تک استعمال کرے, اور یسوع مسیح کی آمد تک بتھیروں کو اسی طرح یہ موٹیویٹ کریں, انکریج کریں, اور مسیح خداوند کے گلہ میں شامل کرتے جائیں تاکہ وہ بھی فتح کی للکار کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں, اور جب وہ بادلوں پر آئے
तो उड़कर इसका इस्तकबाल कर सकें। आइए हम आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान और कदूस खुदावंद खुदा, इलाहों में तू ही कदूस और मोतबर और मुकद्दम है, कोई तेरी मानिंद नहीं है। तू सबसे आला है, अफजल है, बुलंद बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज की इस मुबारक नशिस्त में तेरे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद की जुबान पाक से अदा होने वाले 7वें कलमे पर तेरे बंदा तेरे खादिम ने बड़े ही गहरे भेदों के साथ हमें तालीम दी है, बड़ी ही हौसला अफजाई की तालीम दी है। हाँ खुदावंद, इस तालीम को हम अपनी जिंदगियों में जज्ब करें, अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं, अपने अमल का, अपने अकवाल का हिस्सा बनाएं, अपने किरदार और गुफ्तार का हिस्सा बनाएं, और हाँ फतामंदी के साथ जिंदगी बसर करते हुए तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद को सारा इज्जत और जलाल देते जाएं। अपने खादिम को बड़ी बरकत दे, उसके घराने को, कलीसिया को, बाइबल कॉलेज को, तमाम तर तलबा और तालबात को, तमाम तर अदारों को जिनको तेरा बंदा रन कर रहा है, उन तमाम तर अदारों को खुदावंद तू बरकत दे। और हाँ खुदावंद, बिलीवर्स लाइफ के इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम तर लोगों को बरकत दे, सामीन को, नाजरीन को, खुदावंद सारे के सारे अपने खुदाम को खुदावंद तू बड़ी बरकत दे। हाँ खुदावंद, इन अयाम में खुदावंद तू हमें अपनी आमद के लिए, आमदे सानी के लिए तैयार करता जा, ताकि हम खुदावंद तेरे खेत में बड़ी दिल जमी के साथ, जान फिशानी के साथ काम करें, और हाँ ढेर सारा खुदावंद अनाज काटें, ढेर सारी फसल काटें, और हाँ खुदावंद यस्सु इज्जत और जलाल मुनज्जी खुदावंद तुझे मिले। खुदावंद रहम कर दे, फजल कर दे, आइंदा वक्तों में भी हमें संभाले रखना, ताकि हम घटें असल में तू बढ़े, और सारा इज्जत और जलाल तेरे ही कदूस कादिर यस्सु नाम को मिले, यस्सु मसीह के नाम से आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदा बाप की बख्शिश, खुदा बेटे का फजल, और खुदा रूह कुद्स की रहनुमाई अब से आइंदा हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के कुल मुकद्दसीन, ईमानदारों, कलीसियाओं, खादमीन के साथ, और तमाम तर हाजरीन के साथ, नाजरीन के साथ अब से हमेशा तक हो। आमीन।